بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ قانون شریعت کورس انشاءاللہ الرحمن آپ لوگ کریں گے۔ قانون شریعت کیا ہے، پہلے اس کے بارے میں ہم تھوڑا بتاتے ہیں کہ قانون شریعت کس نے لکھا۔ لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت علامہ مولانا قاضی شمس الدین، ٹھیک ہے، احمد جعفری علیہ الرحمت و رضوان، یہ قانون شریعت لکھے ہیں۔ قانون شریعت ہم کیوں پڑھ رہے ہیں جی؟ عقائد کا بیان معلوم ہوگا، مسائل معلوم ہوگا، اور انشاءاللہ الرحمن قانون شریعت آپ پڑھیں گے تو اس کا لفظی ہی معنی کیا ہے کہ قانون شریعت یعنی شریعت کا قانون، شریعت کا قانون یعنی اسلام میں کیا قانون ہیں کہ کس بات کو پر ہمیں عمل کرنا ہے، کس بات سے ہمیں بچنا ہے، ہم اس کتاب کے ذریعے پڑھیں گے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے، انشاءاللہ الرحمن ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق شروع کیجیے، پڑھیے، اوپر سے پڑھیے دیکھ کر پڑھیے۔ عقیدہ نہیں، عقائد کا بیان، عقائد کا بیان۔ جی اللہ ایک ہے، اوپر سے پڑھیے پورا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عقائد کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عقائد کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا عقیدہ، صفات کا نہیں بیٹا کہ صفات کے عقیدے، صفات کے عقیدے، صفات کے عقیدے، جی، خدا تعالیٰ کے توحید و کمالات، توحید و کمالات۔ توحید و کمالات۔ چلیے عقیدہ، اللہ ایک ہے، پاک بے مثل بے عیب ہے، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، کوئی کسی کے بات میں نہ، کسی کے نہیں، کوئی کسی بات میں، کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک، نہ برابر، نہ اس سے بڑھ کر ہے۔ جی وہ بس رک جائیے ابھی، اس کے بعد پھر بعد میں پڑھیے گا۔ عقائد کا بیان، عقائد یہ عقیدے کی کیا ہے، جمع ہے۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں جی؟ آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ عقیدہ وہ بات پر اعتقاد رکھنا جس بات کا قرآن اور حدیث میں ثبوت ملتا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر عقیدہ اگر خراب ہوگا نا، کیا خراب ہوگا؟ عقیدہ اگر خراب ہوگا تو پھر جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کیجئے بیکار ہے۔ جیسے ایک بندہ اللہ کو ایک نہیں مانتا اور وہ پورا سوشل ورک کر رہا ہے، وہ خدمت خلق کر رہا ہے، وہ دنیا میں ہر طرح کا نیک کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کو ایک نہیں مانتا، اس کے عقائد میں خراب ہے، عقیدے میں خرابی ہے، لہٰذا وہ بندہ جو ہے کامیاب دنیا میں تو کامیاب ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں کامیاب۔ تو عقیدہ بہت ضروری ہے ہمارا صحیح ہونا۔ عقیدہ کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، قیامت کیا ہے، حشر کیا ہے، اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں تو انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے۔ اس میں آج ہم پڑھ رہے ہیں عقائد کا بیان، یعنی بہت سارے عقیدے ہوں گے اس میں۔ عقیدہ کا مطلب ایک ہوا، عقائد کا مطلب جمع۔ کیا چیز کے عقیدے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید و کمالات کے بارے میں عقیدہ ہوگا۔ پھر یہ بھی ہم بتائیں گے کیا چیز حدیث قیادیث قدیم ہے، اللہ کا علم و ارادہ کیا ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اور اللہ پر کچھ واجب نہیں۔ اس طرح کی باتیں انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہم اس میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی ہم اللہ کے بارے میں کیا اعتقاد رکھیں گے، اللہ کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا ہے۔ تو کہہ رہے سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ یعنی جیسے عیسائی اللہ کو تین خدا مانتا ہے، خدا کو تین خدا مانتا ہے، عیسائی تین خدا کا قائل ہے، یہودی کسی اور کو مانتا ہے، ہم غیر مسلم 50 100 بلکہ حالات یہ تھی کہ جب مکہ شریف میں جب تک فتح مکہ نہیں ہوا تھا تو اس وقت مکہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ خانہ کعبہ کے اندر 300 یعنی 360 بت رکھے ہوئے تھے، مطلب آپ کا خانہ کعبہ کے اندر، اور بھی دیگر بت وغیرہ تھے جیسے لات عزا منات۔ تو یہ سب کو مشرکین مکہ کیا مانتے تھے؟ خدا۔ تو اسلام اس چیز کی یہ بات کو رد کرتا ہے اور اسلام کہتا ہے کہ صرف ہم کتنے خدا کو ماننے والے ہیں؟ ایک خدا کو۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ جس کا معنی یہ ہے کہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ لفسدتا، کہ آسمان اور زمین کا اگر خدا ایک نہ ہوتا تو ضرور زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ فساد برپا ہو جاتا۔ یعنی یہاں پہ یہ بات دلیل ہے کہ اگر فساد برپا نہیں ہو رہا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے کہ خدا کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ ایک خدا کا ہم مسلمان کتنے خدا کو مانتے ہیں؟ بولیے، اللہ کتنے ہیں؟ اللہ کتنے ہیں؟ ایک۔ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ کتنے خدا کو ماننے والے ہیں؟
ہم 2 3 4 نہیں ماننے والے. چلیے سب سے پہلا تو عقیدہ یہ کہ اللہ ایک ہے. دوسرا کیا پاک بے مثل ہے, یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہے, بے مثل ہے. بے مثل, پاک بے مثل ہے کیا مانا ہوا, یعنی ہر عیب سے پاک ہے. جیسے جھوٹ, غیبت, چغلی, حسد, جلن, اس طرح جتنے بھی عیب ہیں نا وہ تمام عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے, پاک. اور بے مثل یعنی اللہ کے, جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں نا, ارے یہ تو اس کا طرح ہے, یہ تو اس کا طرح ہے, یہ تو اس کا طرح ہے, نہیں بول دیتے ہیں, ارے یہ تو شیر کا طرح ہے, یا تو ارے سبتین تم تو اس کے طرح ملتے ہو. تو یہ دنیا میں تو ایک دوسرے کا مثل ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کا کوئی مثل لا مثل لا, لا مثل لا, لا مثال لا, نہ ہی اللہ کا کوئی مثل ہے, نہ ہی اللہ کا کوئی مثال ہے. بس سمجھیے نا. تو اللہ پاک ہے, ہر عیب سے اللہ کیا ہے, ہاں. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, نہیں بول سکتا. جھوٹ بولنا کس عیب ہے, اور ہر عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے, پاک. یہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پاک بے مثل ہے, کیا ہے, پاک اور بے مثل ہے. بے عیب ہے, کیا ہے, بے عیب, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عیب سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عجز سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کامل ہے, کیا ہے, کامل ہے. اس کے بعد ہر کمال و خوبی کا جامع ہے. جتنے کمال ہے, جتنے خوبی ہے, وہ تمام کا جامع کون ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ. کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک ہے, نہ برابر, نہ اس سے بڑھ کر ہے. کوئی بھی کسی بات میں اس کا شریک بھی نہیں ہے, اس کے برابر بھی نہیں ہے, اور اس سے بڑھ کر بھی بولیے نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. وہ ماں اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جی ہاں, یہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نہیں تھا, پھر جیسے ہم پہلے تھے نہیں تھے, اب پھر مٹ جائیں گے. لیکن اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے. اور کوئی سوال کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا, تو کیا جواب دیں گے, اللہ کو پیدا کسی نے نہیں کیا, بلکہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. چلیے آگے پڑھیے. چلو صرف اسی کے ذات, اسی کے نہیں بیٹا, اسی کی ذات و صفات کے لیے ہے. اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا, جب اس نے پیدا کیا تو ہوا. ہاں, کیا مطلب ہوا کہ ہمیشگی جو ہے نا صرف اللہ کے لیے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ کوئی بندہ اگر کہتا ہے کہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, تو یہ نہیں ہے, یہ غلط عقیدہ ہے. صحیح عقیدہ کیا کہ پہلے دنیا کی وجود نہیں تھی, پھر دنیا وجود میں آئی, اور پھر دنیا فنا ہو جائے گی. بات سمجھ رہی ہے نا. جیسے بعض لوگوں کا نظریہ ہے یہ دنیا جو ہے نا کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ایسا اسلامی نظریہ ایسا نہیں ہے, بلکہ اسلامی نظریہ کیا ہے کہ ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ رہے گا بھی نہیں. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا, کل من علیہا بولو فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کہ ہر چیز جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی, جو مخلوق ہے رب کا, وہ تمام کے تمام کیا ہے, فنا ہونے والا ہے, اور باقی کون ہے, صرف اللہ کی ذات ہے. تو ہمیشگی صرف کس کے لیے ہے. اب اگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کائنات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا, تو یہ صحیح ہے. کوئی کہتا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا, صحیح ہے. سوال پیدا ہو کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا, تو یہ سوال ہی کیا ہے, غلط ہے. ارے بھائی سوال یہ نہیں, ہمیں اللہ کو نہ ہی کسی نے پیدا کیا اور نہ ہی اللہ سے کسی نے پیدا ہوا. بات سمجھ رہے نا. جیسے نہ ہی اللہ کا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کا بیٹا ہے, نہ اللہ کا کوئی, سمجھ میں آ رہی ہے بات, لم یلد ولم یولد ہے نا قرآن کریم میں, لم یلد ولم یولد. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نے پیدا نہیں. جیسے عیسائی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا کیا ہے, نعوذ باللہ, بیٹا ہے. تو یہ عقیدہ کیا ہے, قرآن کے قرآن کے الفاظ کے اور قرآن کی آیت کے خلاف ہے. تو اس لیے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کون رہے گا. ساری دنیا فنا ہو جائے گی, آخر میں کون رہے گا, اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ عقیدہ ہے بیٹا, اس کو آپ نے ذہن میں بیٹھانا ہے, دل و دماغ میں بیٹھانا ہے, اور یاد رکھنا ہے ہمیشہ. اس میں کسی طرح کا ہم ڈھلائے, اس میں کسی طرح کا ہم کمپرمائز نہیں کر سکتے. چلیے. وہ اپنے آپ ہی اس کو, وہ اپنے آپ ہے, وہ اپنے آپ, یعنی وہی بات میں نے کہا نا, اللہ کو کس نے پیدا کیا, تو اللہ کو کسی نے پیدا, وہ اپنے آپ ہے. چلیے. وہ اپنے آپ ہے, اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. ہاں. نہ وہ کسی کا باپ, نہ کسی کا بیٹا, نہ اس کا کوئی بیوی, نہ رشتہ دار, سب سے بے نیاز. ہاں, یعنی ایک انسان ہوتا ہے نا, اس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے, یا پھر اس کو مثال کے طور پر باپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں بولو نہیں ہے. یعنی اللہ کا کوئی باپ, اللہ کا کوئی بیٹا, یعنی اس کو کسی نے پیدا بھی نہیں کیا, نہ وہ کسی کا باپ ہے, نہ کسی کا بیٹا ہے, نہ اس کے کوئی بیوی ہے, نہ رشتہ دار ہے. وہ سب سے کیا ہے,
بے اللہ کو اس چیز کی حاجت، بندے کو اس چیز کی حاجت ہے، رب ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ بات سمجھ رہی ہے نا؟ چلیے آگے پڑھیے۔ وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں، محتاج نہیں، یعنی مثال کے طور پر انسان جو ہے نا، انسان یہ ہر بات میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور سب اس کے محتاج، ہاں سب اس کے محتاج ہے، جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ چلیے، روزی دینا مارنا جلانا اسی کے اختیار میں ہے، وہ ہاں روزی دینا مارنا یعنی رزق کون دیتا ہے؟ اللہ، تو آپ کہیں گے مجھے سیٹ دیتا ہے، تو سیٹ کو کس نے دیا؟ ہاں وہ بولے گا مجھے میرا سیٹ نے دیا، تو اس کا سیٹ کو کس نے دیا؟ وہ بولے گا میرے اس کے سیٹ نے دیا، بھائی اس کے سیٹ کو کس نے دیا؟ تو من وجہن جا کر آخر تک آپ کہاں پہنچیں گے؟ کہ اس کو اللہ نے دیا ہے۔ تو روزی دینے والا کون ہے؟ ہاں ذریعہ انسان بن سکتا ہے، ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مارنا جلانا یعنی مار دینا، کیونکہ کسی کو موت آ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی مر سکتا ہے، مرے گا اللہ کے مرضی کے بغیر۔ کوئی آتا ہے دنیا میں تو اللہ کے مرضی کے ہی، اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا، اور اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی جی نہیں سکتا۔ چلیے، وہ سب کا مالک جو چاہے کرے، ہاں اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے، اللہ جو چاہے کر سکتا۔ چلیے، بے اس کے چاہے کوئی دم نہیں مار سکتا کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی حکم ہے یا کچھ اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام ہو، تو اس میں کوئی دم نہیں مار سکتا، یعنی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ بے اس کے چاہے ذرہ نہیں، ہاں یہ عقیدہ ہے، بے اس کے چاہے ذرہ نہیں ہل سکتا، پتا بھی درخت کا ایک اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ چلیے، وہ ہر کھلے وہ ہر کھلی چھپی ہونی انہونی کو جانتا ہے، یعنی وہ ہر کھلی چھپی ظاہر پوشیدہ ہونی کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ بھائی آپ دیکھو، ابھی آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کے دل میں کیا بات اٹھ رہی ہے، یہ کسی کو معلوم ہے، لیکن ایک ذات کو معلوم ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بات کو بھی جانتا ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو ہونی انہونی ہر کھلی چھپی وہ ساری چیز کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ چلیے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، ہاں یعنی دنیا میں کوئی بھی کام ہو رہا ہے، یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا علم اللہ کو، بولیے۔ اب اگر مثال کے طور پر ایمان والوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا بھی علم اللہ کو، اب اگر اللہ کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ مسلمانوں پر مصیبت آئے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ جیسے بہت سارا جگہ ایسے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر مدد نہیں کرتا، اللہ کو علم ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کیا ہے؟ حکمت ہے۔ دنیا میں کائنات میں جو کچھ بھی کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ان تمام کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ چلیے، جیسے ابھی مثال کے طور آپ کے گھر میں کیا اور آپ کو علم ہے نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ان تمام کا علم کس کو ہے؟ چلیے، بلکہ ہوتا ہے اور ہوگا، آخر صبح قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا ان تمام کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ چلیے، دنیا جہاں سارے عالم کے ہر چیز اسی کے پیدا کی ہوئی ہے، ہاں دنیا جہان سارے عالم کی ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ چلیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو کوئی اور نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو کوئی نہیں۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کا خالق حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ بولو بیٹا، اللہ۔ چلیے، سب اسی کے بندے ہیں، وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ ہاں کیا ہے؟ سب اس کے بندے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے، یعنی ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ دیکھو، ایک بندہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ماں اپنے بیٹے کے لیے بڑا رحم دل ہوتی ہے نا، جیسے بیٹا کچھ بھی کرے لیکن اس کو یہ آس ہوتا ہے کہ میری ماں مجھے معاف کر دے گا، تو ایک ماں کی ممتا یہ ہے، تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا ماؤں سے زیادہ؟ 70 ماؤں سے زیادہ۔ تو اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے۔ اب ماں باپ سے زیادہ مشفق مہربان کون ہے؟ اللہ۔ بلکہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ چلیے، رحم کرنے والا
گناہ بخشنے والا یعنی رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا. اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کر دیتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے. چلیے توبہ قبول فرمانے والا ہے. اس کے اچھا اب کوئی اگر بندہ یہ سوچے گا کہ اللہ رحیم ہے، ماں سے زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں، تو ہم گناہ کریں گے پھر معافی مانگ لیں گے. کوئی یہ سوچے گا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے تو جو چاہیں ہم کریں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف رحیم ہے، اللہ رحیم بھی ہے اور اللہ کریم پکڑ بھی کرتا ہے. بس سمجھے نا، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اور اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے. چلیے وہی کہہ رہے ہیں یہاں سے کہ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے. ہمیں ہر وقت کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس کی پکڑ چلیے ہاں جس سے بے اس کے چڑھے چھوڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. جی یعنی اس کی پکڑ نہایت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کا پکڑ بڑا سخت ہے. بے اس کے چھوڑائے یعنی جب تک اللہ نہ چاہے کو چھوڑا نہیں سکتا. چلیے عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل. ہاں جی، عزت اور ذلت کس کے اختیار میں ہے؟ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ. وتعز من تشاء وتذل، یعنی عزت دینے والی ذات کس کی ہے؟ تو اب ہم کیوں وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو کہ میرا عزت چلی جائے گی؟ بھائی عزت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ. تو آپ اللہ کی بات مان کر چلے، رسول اللہ کی بات مان کر چلے، انشاءاللہ عزت چونکہ اللہ دینے والا ہے تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے گا انشاءاللہ، ہے نا. چلیے مال و دولت اسی کے قبض میں ہے، قبضے میں ہے. جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے. ہاں مال و دولت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے. ہاں اللہ کے قبضے میں ہے، یعنی جسے چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے گا اور جسے چاہے گا فقیر کرے گا. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فقیر کر دے تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے امیر کر دیتا ہے، جس کو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق دے دیتا ہے. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں کیا ہے. اچھا ایک چیز دیکھو، جیسے ہر آدمی اب سوچتا کیا کہ ہم امیر بن جائیں. ایک چیز بتاؤ کہ ہر آدمی اگر امیر بن جائے تو زندگی چل پائے گی؟ مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کے دکان میں کام کرتا ہے تو جتنے بھی اسٹاف کام کرنے والا ہے، اگر سب کے پاس پیسہ ہوتا تو کوئی کام کرنے والا ہوتا تو دنیا چل پاتی. اچھا ابھی مثال کے طور پر آپ کے گلی میں جو ہے نا آتے ہیں لوگ، جھاڑو دے کر کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اسکول میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ماسٹر صاحب پڑھاتے ہیں. کیوں پڑھاتے ہیں؟ ان کو انکم ملے گا، پیسہ ملے گا. اگر وہ دیکھتے ہم کروڑوں روپے کا مالک ہے تو نہیں پڑھاتے ہیں. کیا ہم کسی کو غلامی کرنے جائیں گے؟ دنیا میں مزدور کرتا ہے. آپ گھر آپ بنواتے ہیں تو کس سے بنواتے ہیں؟ راج مستری سے بنواتے ہیں. تو راج مستری اگر کروڑ پتی ہوتا تو پھر آپ کا گھر بنتا تو دنیا کا نظام چل پائے گا. تو دنیا کا نظام کو چلانے کے لیے ہی لوگ یا تو امیر رہیں گے ہاں یا تو غریب رہیں گے. اب یہ اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے امیر کر دے، جس کو چاہے فقیر کر دے. بہت سارے ایسے جو غریب رہتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امیر بنا دیتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو غریب ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امیر کرتا ہے. جو بہت سارے ایسے امیر ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیوں؟ مال کی ناشکری کرے گا. مال اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے، غلط جگہ خرچ کرے. جیسے مثال کے طور پیسہ آ گیا آپ کے پاس، آپ غلط کام کر رہے ہیں. پیسہ آ گیا آپ کے پاس، آپ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہے ہیں. تو یہ سارا اللہ کی نافرمانی والا کام ہے. تو جو رب رزق دے سکتا ہے وہ رب رزق چھین بھی سکتا ہے. تو ہمیشہ یہ جتنی باتیں ہم نے پڑھی ہے یہ آپ نے عقیدے کی باتیں اس کو یاد کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بولیے. ہاں جتنے بھی آپ لوگ حفظ کر رہے ہیں یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. سب سے پہلا کہ اللہ ایک ہے، پاک بے مثل بے عیب ہے، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے. وہ کسی بات میں کسی کا شریک نہیں، اس سے کوئی وہ کسی بات میں کسی کا شریک نہیں ہے. وہ ماں اپنی صفات کمالیہ کا ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ صرف اسی کی ذات و صفات کے لیے. رزق دینے والا، روزی دینے والا، عزت دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، وہ سب کے سب کون ہیں؟ بولیے. اللہ ہے. اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ رہے گا بھی. ایک مخصوص مدت کے لیے بنائی گئی ہے اور پھر اسے کیا کرنا، یہ کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی. تو یہ ساری باتیں عقیدے میں سے ہے، اسے ہم نے یاد رکھنا ہے. پھر انشاءاللہ الرحمن ہم کل دوسرا آگے کا سبق یعنی آئندہ سبق جو ہے وہ ہدایت اور گمراہی کس کی طرف سے ہم یہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم آج کے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لیکن یاد رکھیے گا آپ لوگ کہ یہ آپ کو کم سے کم زبانی یاد ہونا چاہیے. جب تک آپ زبانی یاد نہیں کر پائیں گے آپ لوگوں کو بتا ہی نہیں پائیں گے. بس میں
تو آپ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے بچے ہیں جو انجمن میں بیٹھتے ہیں تو آپ بولتے ہیں کہ ہم بول نہیں پاتے ہیں، ہے نا. جیسے آپ کو کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتائیے، ذات و صفات کے بارے میں اللہ کی تعریف کیجئے، تو آپ کہتے ہیں نہیں بول پاتے ہیں. تو اب اگر یہ یاد رہے گا نا تو اسی سے الفاظ نکل جاتے ہیں، تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ عقیدے کی باتیں ہیں اور اسے ہمیں محنت کرنا ہے. جب آپ محنت کیجئے گا، یاد کیجئے گا تو انشاءاللہ ضرور یاد ہو جائے گا. یاد کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ پاک مولا کریم ہم تمام کو جو عقیدے پڑھائے گئے مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق ہمارے عقیدے کو درست فرما. یا اللہ پاک مولا کریم ہم تمام کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ہمارے مدرسے کو ترقی عطا فرما. یا اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں مولا کریم ان کے حافظہ کو مضبوط فرما. یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے روضہ رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی.